وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 20 اور 21۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کا پچھلی آیتوں میں تذکرہ تھا، جو انہوں نے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، تو اس کے نتیجے میں انہیں جو سزائیں ملیں، اور پھر ان کے جو باطل عقائد تھے، تصورات، خیالات، ان کی تردید، ان سب کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، آگے پورا رکوع ہے، اس کے بعد بھی کچھ آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات، احسانات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبانی ان کو ان احسانات اور انعامات کو یاد دلایا گیا، اور ایک خاص انہیں حکم دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی جہاد کا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی۔ اس کے نتیجے میں انہیں مصیبتوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور ہم سب کو ایک پاٹھ، ایک سبق دیا ہے کہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے بنی اسرائیل نے ستایا، بنی اسرائیل نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ویسے تم اپنے نبی کے ساتھ مت کرو، تم ایسی نافرمانی مت کرو۔ اگر کرو گے تو جیسی مصیبتیں ان کو آئیں تو تمہیں بھی ویسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں بھی ویسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر اسی میں ہے اپنے پیغمبروں کو نہ ستایا جائے، پیغمبروں کی بات مانی جائے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس زمانے کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی۔ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں؟ بے شمار نعمتیں، تھوڑی سی نعمتوں کا یہاں ذکر ہے۔ فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، یاد کرو جبکہ تم میں اللہ نے انبیاؤں کو کیا کیا ہے؟ مبعوث کیا ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے بنی اسرائیل میں قریب 4000 پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ کسی خاندان میں 4000 پیغمبروں کا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد کے زمانے کے اور پچھلے جو گزرا ہوا زمانہ، ان دونوں زمانوں کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہے ہیں، کیونکہ وحی کے ذریعے سے انبیاء کو پتہ چل جاتا ہے آئندہ بھی بہت سارے نبی آنے والے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو گزرے اور جو بعد میں آئے، بعد میں آنے والے میں کتنے لوگ ہیں سمجھ رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بہت سارے پیغمبران آئے۔ بھائی آپ کو پڑھنے کا ہے تو آپ باہر جا کے پڑھیے، کون ہے یہ سب ڈسٹرب کر رہے؟ بھائی ہمارے مسجد کا سسٹم آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ نہیں، آپ ایسا سب نہیں کرنے کا، سمجھ رہے؟ اسٹریٹ فوڈ میں جاتے ہیں، وہاں فیسٹیول مناتے ہیں لوگ،
سمجھ رہے؟ وہاں کیا ہو جاتے ہیں؟ مسجد میں آئیں، آپ مسجد کے ہو جاؤ، مسجد میں جو معمولات ہیں اس کی پابندی کرو. آپ کا انفرادی جو کام ہے پرائیویٹ، اس کو آپ اپنے گھر میں رکھو. مسجد میں جب اجتماعی کام ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اہمیت دینا. نہیں آپ کو پرائیویٹ کام میں دخل ہو رہا ہے تو آپ اپنا پرائیویٹ کام کہاں کرو؟ گھر میں کرو. یا پھر مسجد کے اوپر حصے میں کیا بھی نہیں ہے، کون بھی نہیں ہے، وہاں جا کر کے کر سکتے. یہ کیا ہے؟ ادھر ادھر چھوڑ چھاڑ بیٹھتے نا، یہی ہے ہمارا. مل کر کے بیٹھنا چاہیے. قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ قرآن کریم کو سمجھا جا رہا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں ہم سے. یہ معمولی بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ معمولی بات ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے ہم کو پتہ ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو نہیں پتہ ہے نا، ہم پتہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے نہیں. اور یہ آج کا نہیں، پورے سال کا معمول ہے. ایسا نہیں کہ رمضان آیا مسلمان ہو گیا، ایسا نہیں. ہماری زندگی کے بھر کا معمول ہونا چاہیے. اماس پنڈیم کی بات نہیں ہے. تو اس جعل فیکم انبیاء، اللہ تعالیٰ نے تمہارے میں انبیاء کو بنایا. یہ نبیوں کا ہونا بہت بڑی بات ہے. کسی خاندان میں اگر لگاتار ڈاکٹر ہو رہے ہیں، اسے نعمت سمجھتے نہیں ہو. ہمارے خاندان میں پورے انجینئر، بیٹا بھی، پوتا بھی، پڑ پوتا بھی. دنیا کی چھوٹی سی نعمت 4 دن کی زندگی کی، اس کا تعلق وہیں تک ہے نا. میں پوچھ رہا ہوں. ہاں جن لوگوں کے پاس دین کی قدر ہوتی ہے تو ان کے خاندان میں اگر علماء ہوں، حفاظ ہوں، وہ اسے فخر سے بیان کرتے. واقعی فخر کرنے کی چیز یہی ہے. باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم، سکر دادا بھی عالم، پورے عالم ہی عالم، حفاظ علماء کا خاندان. اس سے بڑی عزت فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل پر، اللہ نے اسے یاد دلایا. فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ تعالیٰ نے انبیاء تمہارے میں بنایا. وجعلکم ملوکا، اور تمہارے میں بادشاہوں کو بھی بنایا. ملوکا، ملک کی جمع، ملک بادشاہ کو بولتے ہیں ملوک. اور بنی اسرائیل میں جو خوشحال آدمی ہوتا تھا اس کو بھی بنی اسرائیل ملک بولتے تھے، بادشاہ بولتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آ کر کے بولنے لگا میں غریب ہوں، محتاج ہوں. انہوں نے پوچھا تمہاری بیوی ہے؟ کہاں ہے؟ اور رہنے کے لیے گھر ہے؟ تب تو تم مالدار ہو، غریب کیسا؟ بیوی بھی ہے، رہنے کے لیے گھر بھی ہے، اپنے کو غریب بولتا ہے؟ مالدار ہے تو غریب مت بول. اس نے کہا خادم بھی ہے، نوکر بھی. تب تو تم بادشاہ ہو. تمہارے پاس تو خادم بھی ہے، نوکر بھی ہے نا، تو تم معمولی مالدار نہیں ہو، تم تو بادشاہ بھی ہو. سمجھ رہے؟ اس زمانے میں، آج بھی ہمارے میں اگر کوئی ذرا تو تو بادشاہ ہے بھائی، کنگ ہے، وہ ذرا کچھ زیادہ پیسے آ گئے، سمجھ رہے؟ تو بادشاہ ہونے کے لیے ایسی حکومت کی بھی ضرورت نہیں جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دے، ویسی حکومت کی بھی ضرورت نہیں. جو خوشحال ہو، جسے خادم جس کے پاس ہو، اچھی زندگی بسر کر رہا ہو، وہ بھی کیا ہے؟ بادشاہی تھا. یہ اور بات ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے خوشحال بھی بنایا اور بادشاہوں کو بھی بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، طالوت علیہ السلام، ایسے بے شمار بادشاہوں کو بھی اللہ نے تمہارے خاندان میں بنایا. ایسا مبارک خاندان ہے تمہارا. یاد کرو اللہ کے ان احسانات کو، انعامات کو. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور فرمایا اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی جو عالم میں، دنیا بھر میں کسی کو بھی وہ نعمت نہیں دی. اس حساب سے، اس زمانے کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمت، وہ نعمت باقی کسی کو بھی نہیں ملی. وہ کون سی نعمت تھی؟ علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے،
تو سب سے بڑی دولت یہی ہے، اللہ کی پہچان، ایک خدا کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا۔ بنی اسرائیل میں یہ چیز تھی، یہ نعمت تھی، اللہ نے دی تھی، باقی کسی کو یہ چیز مرحمت نہیں فرمائی تھی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو مان کر اس کے مطابق چلنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ایک اللہ کی عبادت جو لوگ نہیں کرتے، ان کے پاس دنیا بھر کی سب کچھ ہو چیزیں، لیکن آخرت کے حساب سے وہ کیا ہیں؟ زیرو ہیں، کچھ نہیں، بہت بڑا نقصان ہے ان کا۔ اس حساب سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دی اور اس کے اوپر قائم رکھا ہے۔ تو یہ نعمت یاد دلائی جا رہی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں جو سورہ بقرہ میں آپ نے بارہا سنے ہیں، آئندہ بھی سنیں گے، سورہ اعراف میں بھی آیا۔ تو فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں کی، تو نعمتوں کو یاد کرو۔ اب یہ نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کا حکم انہیں سناتے ہیں۔ وہ حکم سننے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی سن لیں، بیک گراؤنڈ۔ آپ سب کو معلوم ہے بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے خاندان۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یعقوب علیہ السلام کس کے پوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں بابل میں ہوئی، اور وہاں کے لوگوں کو توحید کی انہوں نے دعوت دی۔ خود ان کا باپ بھی کیا ہی تھا؟ بت پرست تھا۔ قوم پوری کی پوری شرک میں، بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا، انہیں بہت سمجھایا، لیکن سمجھنے کے بجائے الٹا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی کیا کر دیا؟ آگ میں ڈالا۔ اس آگ میں ڈالتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، یہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں ابراہیم، یہ تمہیں کیا برباد کریں گے؟ ہم تو تم کو ایسا آباد کریں گے اور پوری دنیا میں تمہاری اولاد کو ایسا پھیلائیں گے جیسے ریت کے ذرات پھیلے ہوئے ہیں، ایسا پھیلائیں گے، یہ کیا برباد کریں گے؟ کوئی برباد نہیں کر سکتا تمہارے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انہیں صحیح سلامت کیا کر دیا؟ نجات دی۔ اس کے بعد تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ بھی ڈر کے مارے میں چھوڑ دیے۔ صرف ان کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام، کل تراویح میں وہی فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر۔ لوط علیہ السلام ایمان لائے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب تو میں ہجرت کرنے والا۔ اللہ کا حکم ہوا اب آپ کو عراق بابل چھوڑ دینے کا ہے، اب آپ کو ہجرت کرنے کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے شام آئے۔ کہاں ہے؟ شام، جسے قرآن کریم نے یہاں ارض مقدس کہا۔ کیا کہا؟ ارض مقدس۔ مقدس بولے تو ایک دم پاکیزہ زمین، ایسی زمین، روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی وہ زمین کیا ہے؟ پاک زمین ہے۔ کتنے انبیاء وہاں پر مدفون ہیں، اور جسمانی اعتبار سے کیا خطہ ہے، کیا زرخیز علاقہ ہے، کیا وہاں پانی ہے، کیا وہاں کی پیداوار ہیں، وہاں کے زیتون کو دیکھو، وہاں کے کھجوروں کو دیکھو، وہاں کے ایک دم زبردست علاقہ ہے۔ لوگ تو کشمیر کی بہت کیا کرتے رہتے ہیں؟ تعریف کرتے رہتے ہیں۔ کشمیر تو کچھ بھی نہیں ہے شام کے سامنے۔ شام بولے تو ابھی کہاں شام نہیں، اس ٹائم پہ فلسطین، بیت المقدس، سیریا اور پھر اردن، یہ سب علاقہ مل کر کے کیا ہے؟ شام۔ ایسا زبردست علاقہ۔ تو میں کیا بولا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک نے حکم دیا شام میں آ کر کے آباد ہوئے۔ وہاں ان کو 2 اولاد ہوئی۔ کتنے اولاد ہوئی؟ ایک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حکم ہوا انہیں جا کر کہاں چھوڑو؟ ہاجرہ کو بھی اور اسماعیل کو بھی جا کر کے مکہ میں جا کر کے چھوڑو۔ وہاں پر کون آباد ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کا خاندان آباد ہوا، جسے قریش کہتے ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مبعوث کیا۔ اور دوسرا بیٹا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق کہ تمہارے اولاد کو میں کیا کروں گا؟ پھیلا دوں گا دنیا بھر میں۔ تو ایسے 2 مقدس جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 اولاد کو کیا کر دیا؟ آباد کر دیا۔ ایک اسماعیل، ایک اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کہاں ہیں؟ شام میں۔ ان کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اس طرح شام کے علاقے میں ایک بیٹا اور ایک اولاد، ان کی ایک نسل، اور ادھر۔ اب یہاں دیکھو، یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔
یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ وہیں تھے، کنعان میں، شام میں. وہ بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کر دیا، یاد ہے نا، سورہ یوسف کو یاد کر لو. کنویں میں ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ سیدھا مصر کا بادشاہ بنا دیا. یاد ہے، مصر کا بادشاہ بنا دیا. اب شام کا، مصر کا. جب مصر کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا اور اپنے 11 بھائیوں سب کو کہاں بلایا، مصر بلا لیا. سمجھ رہے؟ اس طرح یہ بنی اسرائیل کہاں آباد ہو گئے، مصر میں آئے تھے تو 80-82 کچھ لوگ تھے. لے فرعون کے زمانے میں کتنے ہو گئے، 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئے. سمجھ رہے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بڑھتے لاکھوں میں ہو گئی تو ایک زمانہ فرعون کا بھی آ گیا مصر میں. تو اس فرعون نے بنی اسرائیل پر ایسا ظلم کیا. اللہ اکبر، تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن کریم کہتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس کے بعد کیا کہا، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. ارے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اے بنی اسرائیل. ایک زمانہ وہ تھا فرعون تمہارے بچوں کو مارتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تمہیں اس میں بہت بڑی پریشانی تھی، بہت بڑا عذاب تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بہت بڑا بلا تھا. اس سے اللہ نے تم کو نجات دی. وہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. کسے بھیجا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بنی اسرائیل کے اندر ہی پیدا کیا. وہ بھی اس کو جوتش نے بتایا تھا کہ ایسا ایک زمانہ آئے گا، ایک بنی اسرائیل کا بچہ آئے گا، وہ تمہارے حکومت کو ٹکر دے گا. اس نے اس لیے کیا کیا تھا، بچوں کو مارا تھا. ارے جسے اللہ بچانا چاہے، جس کے ذریعے سے اسے تباہ کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مشکل نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ اسی کے حکومت میں، اسی کے کیا بولتے ہیں اس کو، محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال کر کے دکھایا. جسے وہ مار رہا تھا وہ خود ان کے گھر میں پل رہا تھا. اللہ کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ. کل سورہ قصص اس میں یہی ہے، سورہ قصص میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ٹینشن نہیں کرنے کا، دودھ پلانے کا، جب بھی تیرے کو ڈر ہو سیدھا صندوق میں، باکس میں ڈال کر کے دریا میں ڈالنے کا. سمجھ رہے؟ بعد اس بچے کو تیرے پاس لوٹانے کا اور میری ذمہ داری. اللہ نے تسلی دی. اس کے بعد کیسا لوٹایا سب، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا. مجھے اصل میں یہ عرض مقدس بتانا ہے آپ کو. اللہ کی قدرت ہے. پھر بعد میں لوٹایا. یہ جاتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں جا کر کے دودھ پلا کے آتی تھی، بلکہ کہا بچے کو سیدھا ماں کے پاس لے کے جاؤ. اس کو پتہ ہی نہیں یہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے، بچہ ہے بول کر کے. انہیں دائی بول کر کے ٹھیک ہے ہمارے کو بچہ کیسا بھی کر کے کیا کرنا ہے، پالنا ہے. وہ بھی بیوی کے بات میں آ کر کے فرعون نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے یہ بچہ جاتا تھا. مطلب موسیٰ علیہ السلام خود ہی کیا چلے گئے، اپنے ماں کے پاس چلے گئے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. ہم نے موسیٰ کو پھر سے اس کے ماں کے پاس بھیج دیا تاکہ ماں کو تسلی ہو، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور یہ بھی پتہ چلے اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کا وعدہ پرفیکٹ ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ کبھی بھی پکا ہوتا ہے. اللہ نے جیسے وعدہ کیا وہی سے بچے کو کیا کر دیا، ماں کے سپرد. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ کو فرعون کو ایمان کی دعوت بھی دینے کا ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اس کو نجات بھی دلانا ہے. یہ 2 ذمہ داری آپ کی ہے. ایک تو اپنی قوم کو آپ کیا کرنا، بچانا، اور دوسرا فرعون کو دعوت دینا. ادھر فرعون کو دعوت دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، مانش نہیں رہا ہے. کتنے سارے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، ایک معجزے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، ایمان ہی نہیں لایا. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا کبھی آپ راتوں رات لے کر اپنی قوم کو کیا کرو، مصر چھوڑ کر چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے راتوں رات. سامنے دریا، آپ سمجھ پیچھے سے پھر فرعون نے بھی کیا کیا، پیچھا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں راستے بنا دیے. اس راستوں کے ذریعے، ان راستوں کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وہاں سے صحیح سلامت کیا ہوتے، پار ہوتے ہیں. اور اسی دریا میں فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تباہ برباد کرتے ہیں. یہ سب قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. سمجھ رہے؟ اب دیکھو مصر تو ان کا علاقہ
نہیں تھا، اصل علاقہ کون سا تھا؟ شام۔ مصر تو ایک اتفاقی طور پہ یوسف علیہ السلام یہاں آ گئے تھے، اس کی وجہ سے مصر میں تھے، پھر اس کے بعد سمجھ رہے میری جو بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر مصر سے جب یہ دریا پار کر کے ادھر آئے تو شام کا علاقہ قریب تھا، اب ادھر دریا قلزم سے شام کا علاقہ قریب تھا، لیکن اس ٹائم پہ شام کے علاقے میں قوم عمالقہ جو کافر قوم تھی قبضہ کی ہوئی تھی، ان کا قبضہ تھا۔ جگہ کس کی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یہ جگہ آپ کی ہے، آپ کی اولاد کو ہم دیں گے، اور وہ بھی جگہ مکۃ المکرمہ وہ بھی آپ کو ہم دیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق یہ جگہ کس کی ہونی چاہیے؟ بنی اسرائیل کی ہونی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا ارض مقدس تم کو معلوم نہیں، تمہارے باپ دادا کا علاقہ ہے وہ، اب تمہیں اس کو حاصل کرنے کا ہے، لیکن حاصل کرنا ابھی تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر اب قوم عمالقہ قبضہ کیے ہوئے، ان سے تمہارے کو لڑنا پڑے گا، اگر تم لڑ کے کامیاب ہو گئے تو تمہارے کو مل جائے۔ سمجھ رہے؟ اب جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ میری قوم، ہاں اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ جو 12 نقیب کا ذکر آیا نا اس سے پہلے، 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کا ایک نقیب نگران مقرر کیا تھا، ابھی چند آیت پہلے آئے تھے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، معاف کرنا، وَلَقَدْ بَعَثْ بنی اسرائیل، اس کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبہ منہم 12 نقیب ہم نے مقرر کیے تھے۔ تو یہ 12 جو نگران تھے پورے بنی اسرائیل کے، 12 قبیلے تھے، 12 کے ہر ایک قبیلے کا سردار، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھیجا، کہاں؟ ارض مقدس شام، جا کر کے دیکھ کر آؤ ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کی کیا طاقت ہے، کیا ان کے پاس، تاکہ مقابلہ کرتے ہوئے کبھی بھی ہے نا، مقابلہ کرنے سے پہلے معلوم کرنا چاہیے ہمارا دشمن کون ہے، کیسا ہے، کتنی طاقت ہے اس کی، چپکا چپ جا کر کے اندھا دھن۔ تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 کو بھیجا اور جا کر ان سے کہا دیکھو ان کی جو بھی حالات ہیں مجھے آ کر کے سنانا، ان کی طاقت، ان کی کچھ بھی قوت، یہ آ کر کے اپنی قوم کو نہیں سنانا، کیونکہ قوم کو سنائیں گے تو یہ لوگ کیا ہو جائیں گے، ہمت ہار جائیں گے لڑنے سے پہلے ہی، اس لیے جو کچھ بھی حالات ہیں مجھے آ کر کے سنانا۔ وہ گئے 12 آدمی، جا کر دیکھ کر او باپ رے باپ، یہ تو زبردست طاقتور لوگ ہیں، ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، ہتھیاروں کے حساب سے بھی بہت طاقت ہے ان کے پاس۔ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو سنایا ایسی ایسی قوم ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے لوگوں سے نہیں بولنے کا، یہ سردار تھے، ان سے کہا اپنے لوگوں سے نہیں بولنے کا، بولیں گے تو وہ لوگ ہمت ہار بیٹھیں گے۔ یہ 12 میں 2 آدمی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانے، باقی جو 10 تھے نا انہوں بات نہیں مانے، جا کر کے اپنے لوگوں کو سنایا، اپنے اپنے قبیلے لوگوں کو کیسے بہت زبردست قوم ہے، مشکل ہے، ہمیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ابھی انہوں بولیں گے مقابلہ کرنے، ہمیں جانے کا نہ کہاں۔ یہ 2 بیچارے کیا نہیں کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر مانتے ہوئے کسی کو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس میں کیا ہے۔ اب پس منظر آپ نے سنا، اب آپ سنیے آگے کی آیت، اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی ادخلوا الارض المقدس، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ارض مقدس سے مراد شام، یہ تمہارا علاقہ، یہ تمہاری زمین ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہاں پہ تمہیں ہونا چاہیے، دوسرے لوگ قبضہ کیے ہوئے۔ التی کتب اللہ لکم، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کیونکہ وعدہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہ یہ آپ کی اولاد کی زمین ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہے اس وعدے کے مطابق اس زمین کو تمہیں حاصل کرنا ہے۔ ادخلوا، اس میں داخل ہو جاؤ، ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹ پھیر کر کے واپس مت آؤ، ڈر کے مارے، فتنقلبوا خاسرین، نقصان اٹھاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سمجھایا داخل ہونے کا ہے، داخل ہونے کا ہے، پیٹ پھیر کے آنے کا نہیں، پیٹ پھیر کے آؤ گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے بعد کیا کہا قوم نے، ابھی وقت ہو گیا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اللہ اکبر، کہنے لگے اے موسیٰ
اس میں تو قومن جبارین، بڑے طاقتور لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم تو اس میں داخل ہرگز نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے خالی ہو جائیں۔ انہوں خالی ہونے کے بعد ہمیں وہاں جائیں گے، انہوں رہتے ہوئے ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ رہتے ہوئے جائیں گے تو لڑنا پڑے گا، ہمارے پاس ان کے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، وہ لوگ بہت طاقتور ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، معلوم نہیں کیا ہمیں کیا ہے۔ فرعون کے مار کھاتے 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 ظلم کی چکی میں، دیکھو نا ایک زمانے تک غلامی کا دماغ میں رہا، تو دیکھو وہ اسی جو ہوتی ہے، وہ قوم پھر حکومت چاہتی ہی نہیں ایسے ہی نوکری کرتے ہی رہیں گے۔ ارے میرے بھائی، نوکری سے زیادہ بزنس مین بننا ہے، کیا بولتے شاکر بھائی؟ پورے مارکیٹ کو مارواڑی لوگ قبضہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے ابھی طے کر لیا کہ ہمارے کو نوکر بننا ہے، اسی لیے تو بیچ رہے ہیں، جو ہے بیچ رہے، بیچنے کا نہیں خریدنے کا ہے۔ آلریڈی ہمارے کو بیچنے، ہمارا پورا خریدنے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں۔ وقف بورڈ لے لیے، نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر، تو یہ غلامی کا اثر ہے، انہوں خالی ہونے کے بعد ہمیں جائیں گے، لڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ، دو آدمی انہوں نے کہا، مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، جن کے اندر اللہ کا ڈر تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانے، جنہوں نے آ کر وہاں کے حالات اپنی قوم کو نہیں سنایا، اپنے قبیلے والوں کو نہیں سنایا، انہوں نے کہا انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے انعام کیا، دین پر چلنے کی جو نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ پیسہ کو نعمت بولتے ہم لوگ، لیکن نماز پڑھنے کو نعمت نہیں بولتے۔ نماز پڑھنے کی جو نعمت ملتی ہے 5 وقت کی، مسجد میں آنے کی، اسے کوئی بھی نعمت نہیں سمجھتا۔ یہاں دیکھو اللہ نے اسے انعام کا ذکر کیا۔ انعام کیا؟ انعام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانے، وہ جن کے پاس اللہ کا ڈر تھا، دین کا درد تھا، وہ چاہتے تھے کہ جہاد کریں، یہ نعمت ہے۔ فرمایا جن پر اللہ نے نعمت کی، انہوں نے کہا اپنی قوم سے ادخلوا علیہم الباب، ارے دروازے میں داخل ہو کر کے تو دیکھو، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم کو مل کے رہے گی۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو پھر ہمارے کو تو پھر داخل ہی خالی ہونا ہے، باقی غالب کون ہی آئیں گے؟ تم ہی چاہیں گے، تم غالب آ جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، اس لیے داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے قوم کو یہ سمجھایا، باقی 10 لوگوں نے قوم کا دماغ خراب کر دیا، تو ان لوگوں نے یہی کہا ہمیں آنے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہی ہوتا ہے، اب دیکھیے کیا سزا ملتی ہے ان کو۔ مانے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، گئش نہیں بات میں، 40 سال تک میدان تیم ایسے گھماتا رہا اللہ کا، 40 سال، آگے اس کا ذکر ہے 40 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوتا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے اس زمانے میں۔ پھر اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں ان کے اوپر کی، سایہ کیا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ انہیں مرحمت فرمایا، کھانے پینے کا انتظام، منہ سلوہ نازل کیا، پانی چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، پھر لائٹ ہونا نا، بجلی، اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کر دیا، بجلی کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ سارے انتظامات کیے، لیکن مصر بھی نہیں، ادھر شام بھی نہیں، بیچ میں اٹکے میدان تیم میں گھومتے رہے۔ پھر ایک زمانہ آیا، حضرت کیا بولتے، یہ جو 2 آدمی تھے یوشع اور کالب، ان میں سے ایک کو اللہ نے نبی بنایا، سمجھ رہے، ایک کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت غالباً حضرت شمویل یا اور ایک نبی ہے، ان کا زمانہ آیا، تو پھر ایک نئی نسل پیدا ہوئی، نیا خون تھا ان کے اندر، ایک نیا جذبہ تھا، نیا جوش تھا۔ ان کو جب کہا گیا ارض مقدس فتح کرنا ہے، قوم عمالقہ دوسری قوم نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہمیں اسے جہاد کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، وہ لوگ تیار ہو گئے۔ وہ لوگ تیار ہونے کے بعد میں پھر جا کر کے شام میں بنی اسرائیل کیا ہو گئے، آباد ہو گئے، سمجھ۔ لیکن 40 سال ان کو سزا ملی، یہاں رہنا پڑا۔ وہ کیوں ملی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ تو ہم کو کیوں سنا اللہ تعالیٰ نے؟ تم ایسی مت بنو قوم۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، احد میں جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو یہی امتحان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا۔ تو کیا کہا حضرات صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کے جیسا نہیں ہیں، جو آپ سے کہیں آپ جاؤ، آپ کا رب جاؤ، جا کے
جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. آگے ہے وہ جملہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے نہیں کہا ہم ایسی قوم نہیں یا رسول اللہ، آپ اگر آگ میں کودنے کے لیے کہیں گے ہم آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں، دریا میں کودنے کے لیے کہیں ہم دریا میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ جو حکم دیں سر آنکھوں پر. چنانچہ کیا ہو گئے صحابہ کرام، بدر میں ہو احد میں ہو، کیا زبردست کیا بولتے ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی ہمت کا، مسلمانوں نے کامیابی بھی حاصل کی. افسوس تو یہ ہے کہ اب کے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ نہیں. ابھی جہاد کا لفظ سنتے ہی ہم کو خود ڈر لگتا ہے، غیروں سے زیادہ ہم کو ڈر لگتا ہے. جہاد بولے تو ٹیررسٹ بول کر کے بولے. ٹیررسٹ کون ہے نہیں سمجھتے اتنا بھی. خیر، تو باقی باتیں انشاءاللہ کل. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا